دے کے پکوا کر وہ لے کر آئے وہاں. اب وہ سب کو تو نہیں پورے ہوں گے، لیکن جو ان کے ساتھ ہوں گے ان لوگوں کو کھانا مہیا کیا. لیکن انہوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس چنے بھی ہیں، ہمارے پاس بسکٹ بھی ہیں، ہمارے پاس. بڑی بات ہے نا. یعنی دودھ پینے والے مجنون نہیں ہیں، خون دینے والے مجنون ہیں. آپ دودھ پینے والے ہیں یا خون دینے والے؟ الحمدللہ. بہرحال میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آپ کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، پوری قوم کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور اللہ کرے گا اگر آپ ثابت قدم رہے، آپ کے ملک سے گنڈا گردی، دہشت گردی، کرمنل، رشوت خوری اور یہ سب ختم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں ججوں کی تنخواہ بھی دگنی کر دو. ارے 10-10 ارب روپیہ روز کی کرپشن کر رہے ہیں نا آپ لوگ. یہ 10 ارب روپیہ ہی آپ بانٹ دیں گے، سب کی تنخواہیں دگنی ہو جائیں گی. سب کی تنخواہیں دگنی ہو جائیں گی. ججوں کی تنخواہ بھی دگنی کر دو، پولیس کی تنخواہ بھی ڈبل کر دو، اور آگے چل کر اگر آپ کا ملک اور اچھا ہو جائے تو 3 گنا بڑھا دو، 4 گنا بڑھا دو. لیکن ان سے حلف بھی لے لو کہ ہم رشوت نہیں لیں گے. حلف تو بیچارے وہ لیتے ہیں، لیکن ایسا حلف، انگریزی حلف نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی مسلمانوں والا حلف لیا جائے، یعنی قرآن شریف پر وہ حلف لے کہ ہم جناب علی رشوت نہیں لیں گے، حق کا ساتھ دیں گے. قوم بھی یہ کہے کہ ہم مکمل گواہی دیں گے، کیونکہ کورٹ کو تو گواہی چاہیے. 100 قتل کر کے جب عدالت میں کیس جاتا ہے تو بھئی قانون ہے یہ ان کا کہ بھئی ہمیں وہ دو، گواہ پیش کرو. گواہ بیچارے پہلے ہی یا تو مار دیے جاتے ہیں، اور اگر مارے نہ جائیں تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے گواہی دے دی تو ابھی مجھے گولی مار دیں گے. لہٰذا ان کو بھی جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جو سچی گواہی ہے وہ دے دے اور اپنی جان اللہ کو دے دے. مار دیں کوئی بات نہیں، مار ہی دیں گے نا. تو یہ بھی تو شہادت ہے نا کہ میں ایک سچی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے گولی مار دی جاتی ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا اس کو شہادت نہیں ملے گی؟ تو مرضی ہے آپ کی کتے کی موت مر جاؤ یا مومن کی موت مر جاؤ. مرنا تو ہے آخر. آج نہیں مرو گے کل مر جاؤ گے، کل نہیں مرو گے پرسوں مر جاؤ گے، آخر مرنا ہے. لہٰذا میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، میں خدا کی قسم میں کبھی طاہر القادری صاحب سے ملا نہیں، کبھی آج تک میری اتفاق ہی نہیں ہوا میرا اور اس کا ملنے کا. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ مثال کے طور پر ایک زمانے میں طاہر القادری صاحب، یہ جو آپ کی رحمانیہ مسجد ہے، اس میں وہ درس دیا کرتے تھے، تو اس میں ہزاروں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا. اس مجمع میں میں ضرور گیا ہوں، لیکن میں نے اسے ہاتھ نہیں ملایا جا کر، نہ اس سے کوئی بات کی ہے. بس مجمع میں جا کر میں بھی بیٹھ گیا جیسے عام لوگ بیٹھے تھے. میں بھی بیٹھا ہوں اور میں نے کئی بار ان کی تقریر سنی ہے. بلکہ پہلے مجھے اعتراض تھا، طاہر القادری پر مجھے پہلے اعتراض تھا. جو حق بات ہے وہ کہوں گا. اس زمانے میں طاہر القادری صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. میں صرف منہاج القرآن کی اس
تحریک کو چلاؤں گا، دینی اور رحمانی، تو خدا کی قسم ہے اس وقت مجھے اعتراض ہوا کہ کیوں تم نے ایسا بولا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا؟ کیوں؟ کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ ہاں؟ کیا اسلام، بھائی اسلام تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، کیوں نہیں لیں گے حصہ؟ اسلام آپ کو سیاست میں حصہ لینے سے تو نہیں منع کرتا ہے، اسلام تو خود سیاست ہے۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست نہیں کی؟ کیا مدینے میں بیٹھ کر حکومت قائم نہیں کی؟ کیا فتح مکہ میں نہیں کی؟ کیا معاہدے نہیں کیے؟ کیا یہودیوں سے نصارہ سے گفتگو نہیں کی؟ کیا ان سے بات چیت نہیں کی؟ اسی کا نام سیاست ہے نا۔ تو اس وقت میں ناراض ہو گیا تھا اس سے، میرا نہیں ہونا، میں نے اس کو کبھی بولا کہ میں تم سے ناراض ہوں، لیکن جو جماعت ہے ان کو یاد ہوگا، جو پرانی جماعت ہے، جو پرانی اس وقت کی جماعت ہے، وہ دیکھو ہاتھ کھڑا ہو گیا وہاں پیچھے، پرانی جو جماعت ہے، اس وقت میں نے کہا کہ یہ غلط بولا اس نے، کیوں بولا، کیوں نہیں لیں گے؟ اس وقت اس نے یہ بولا تھا، چاہے غلطی کر دی، دیکھو انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے نا، تو جب جو بات غلط تھی اس کو میں نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، کیوں نہیں لیں گے؟ اگر ہمارا زور آئے گا، ہماری طاقت آئے گی اور ہم اس قابل ہو جائیں گے تو ہم کیوں سیاست میں حصہ نہیں لیں گے؟ سیاست تو اسلامی سیاست میں ہم حصہ لیں گے، اسلام سیاست سے تو منع نہیں کرتا، مگر اسلامی سے پاک صاف سیاست جو ابھی جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، ایسی پاک صاف سیاست تو اسلام میں ہے۔ میں اس لیے نہیں لوں گا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بولا تھا نا کہ میں نہیں لوں گا سیاست میں حصہ، میں نہیں لوں گا، لیکن میری جماعت لے گی جب بھی موقع ملا۔ اگر صاف ستھرے پاک لوگ میری جماعت میں ہوں گے اور وہ الیکشن لڑنا چاہیں گے تو میں ان کو اجازت دوں گا۔ میں خود اس قابل نہیں ہوں، عمر کے اس آخری ٹائم میں ہوں، اس میں بھاگ دوڑ آنا جانا کرنا بیٹھنا اسلام آباد فلانا ڈھماکہ وہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں خود نہیں لوں گا اس میں حصہ، لیکن جماعت اگر لینا چاہتی ہے اور اس میں کوئی وفادار ایماندار شخص مومن مسلمان وہ سیاست میں آنا چاہتا ہے تو میں اس کو منع نہیں کروں گا۔